نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ ہم اپنے نبی کے، سرکار نبی کے، رسول نبی کے، سردار نبی کے، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي مقام آخر قال الله تبارك وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حاضرین گرامی قدر اور سامعین ذی وقار، اللہ جن کی توفیق و رحمت سے ہم جمعہ المبارک اس مبارک موقع پر جمع ہیں، آج کا مضمون اسلام اور حرمت و عزت انسانیت. یہ مضمون حالات کے پیش نظر رکھتے ہوئے یہ ہونا چاہیے کہ اسلام صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج صرف مذہبی عبادات کا نام نہیں ہے. اسلام ہر دور میں قیامت تک سب سے بڑا ہیومن ایکٹیوسٹ، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، انسانیت کے حقوق کا سب سے بڑا پروٹیکٹر، محافظ اسلام ہے. اور اسلام سے قبل انسانیت کہاں تھی؟ میں یہاں پر اہل ایمان یا صرف اہل اسلام کی بات نہیں کر رہا، میں نے لفظ انسانیت استعمال کیا. اسلام انسانیت کا سب سے بڑا محافظ ہے، اور اس دین کو لانے والے ہم سب کے آقا و مولا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار رحمت، تاجدار برکت و شفاعت، صاحب گنبد خضرا، مکین گنبد خضرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مقدسہ کا ذکر کرتے ہوئے رب باری تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمُسْلِمِينَ، یہ بھی نہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، بلکہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. حضور علیہ السلام کی رحمت انسانیت سے، حدود سے نکل کر جس جس چیز پر مخلوق ہونے کا اطلاق ہے، جو رب کی خلق اور تخلیق کرتا ہے،
وہ صرف انسان نہیں، پہلے تو صرف مسلمان نہیں، صرف مومن نہیں، بلکہ کل انسانی۔ دوسرا، حضور کی رحمت صرف انسانوں کے لیے نہیں، جس چیز پر جو رب کی مخلوق ہے، جس کا مالک رب ہے، وہ کسی بھی عالم کا ہو، میرے مصطفیٰ ہر اس عالم کے لیے رحمت ہے۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بلندی ہے۔ رب نے کہا جس طرح میں رب بے پرواہ ہو کر ساری کائنات کو پالتا ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ اس میں مجھے مانتے ہو یا نہیں مانتے، آئے آئے وہ مجھے رب مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ بلکہ مومنین اور مسلمین تو جب آج کے دور میں دیکھتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہوں گے مالک جو نہیں مانتے انہیں زیادہ دیتا، انہیں زیادہ دیتا۔ تو بتایا کہ جو مجھے مانتے ہیں یا نہیں مانتے، جس طرح میری ربوبیت انہیں پالتی ہے، اسی طرح کا فیضان میں نے مصطفیٰ کو دیا ہے۔ کوئی مصطفیٰ کو مانے یا نہ مانے، مگر مصطفیٰ کی رحمت ہر ایک کے لیے۔ یہ تاجدار کائنات، اور آپ جو دین لے کر آئے اس سے بڑا انسانیت کا محافظ کوئی نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب العزت نے ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس شخص نے بغیر قصاص کے یا زمین پر فساد انگیزی کی سزا کے بغیر کسی بھی شخص کو ناحق قتل کیا، یا مومن کی بات نہیں ہو رہی، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر مومن کی عظمت کیا ہونی چاہیے۔ یا انسان کی بات ہو رہی ہے جو زمرہ انسانیت میں آتا، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، وہ کسی بھی مرتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو زندگی کے۔ فرمایا جس نے کسی شخص کو ناحق قتل کیا اور اسے ناحق قتل کیا تو گویا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، سورہ المائدہ آیت نمبر 32 ہے، 5واں سورہ قرآن کا۔ پھر فرمایا آگے کیا فرمایا؟ قرآن اور اللہ کا پیغام بڑا ہی اعتدال اور عدل کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ قرآن یہ بھی اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس حد تک نہ لے جائے کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ ہائے ہائے، مالک وہ تجھے نہ مانتا ہو تب بھی عدل کرے، کہاں تب بھی عدل کرو۔ مالک وہ تیرے نبی کی نبوت کا اقرار نہ کرتا ہو، کہا پھر بھی عدل کرنا ہے۔ مالک وہ تو عدل کرتے نہیں، کہا یہی تو فرق ہے تم میں ان میں، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ تم میرے ماننے والے ہو، تم میرے مصطفیٰ کے ماننے والے ہو، تم بھی وہی کرو جو غیر کرتے ہیں، تو تمہارا میرے ساتھ ہونے کا مقصد، تمہارا میرے ساتھ ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اگر کوئی درندہ بن جائے تو تمہیں تو میں نے درندہ نہیں بنایا، میں نے تو تمہیں اسلام والا کا، ایمان والا کا، مومن کا ہے۔ میں رب مومن ہوں۔ جس طرح تم مجھے مانگ کر میرے امن میں آ گئے، اس طرح میرے امن میں آنے کا تعلق یہ ہے کہ آگے بھی امن بانٹو۔ اسلام مجھے مان لیا تو پھر تم بھی سلامتی والے بن جاؤ۔
اور پھر فرمایا ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، ایک انسان کی جان بچائی، کوشش کی اور وہ بچ گیا، فکأنما احیا الناس جميعا، اس نے پوری انسانیت کو زندہ بچا لیا۔ یا آقا علیہ السلام کے اوپر اترنے والے قرآن کا حال بتا رہے، یہ انسانی حرمت کی بات کی رب نے۔ اب اس پر بے شمار آگے باتیں آتی ہیں۔ اس کے برعکس قرآن میں آیا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذالک لهم خزي فی الدنیا ولهم فی الآخرۃ عذاب علیم الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 34 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ نے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں۔ اب براہ راست یہ بات سن کر کئی لوگ کہیں گے کہ جنگ کی بات ہو رہی ہے، مگر میں آپ کو اس آیت کا شان نزول سنانے لگا ہوں۔ اہل ارینا، یہ قبیلہ ارینا کے لوگ تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے، مدینہ طیبہ میں اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کر لیا، اب حضور نے فرمایا مدینہ ایک بھٹی کی مانند ہے، مومن جا نہیں سکتا، منافق رک نہیں سکتا۔ سرکار نے فرمایا یہ جو ہم مدینہ جاتے ہیں نا تو پھر جا کر نہ آنے کا دل نہیں کرتا، یہ وہ قید ہے، یہ وہ رحمت ہے۔ اور کتنے لوگ میں نے دیکھے وہاں پر، یہاں پر اچھی پوسٹ پر تھے، وہاں پر میں نے دیکھا مسجد کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یار وہاں پر کتنے کما رہے تھے، اور یہاں کہنے لگے اس کمائی کو دیکھیں یا آقا کی قربت کو دیکھیں۔ قربت میں کی ہے کہ بہت زیادہ روپیہ اس سے زیادہ مل جائے گا، اس نے دینا ہے، یہاں بھی تو دے دے ہمیں، بس قربت مصطفیٰ۔ انہوں نے حضور کی بات سن لی تھی، سرکار نے فرمایا آل صحابہ کو بات، صحابہ مجھے پتا ہے آگے بڑے حالات خوشحالی والے آئیں گے، مگر مدینے کی بھوک برداشت کرنا، مدینہ نہ چھوڑنا۔ اب وہ مدینہ میں رہ سکے، بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے کہ ان کے پیٹ میں گڑبڑ ہوئی، تکلیفیں اتنی بڑھ گئی کہ رہ نہ سکے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ہماری سرکاری چراگاہ ہے وہاں جاؤ، اور ان کے لیے ایک دوا تجویز کی۔ دوا اٹکر تھی، دوا یہ تھی، اب میں اس حدیث یہ سب جانتے ہیں کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں سنائے جا رہے ہیں، آج بھی اس چیز کا اطلاع۔ کئی چیزیں اپنی ذات میں حرام ہوتی ہیں مگر جان بچانا فرض ہو جائے تو اس کو حلال کیا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا تم اونٹوں کا بول پیا کرو، حضور سے بڑا حکیم بھی کوئی نہیں، طب کا حضور نے فرمایا بول پیا کرو اونٹوں کا۔ وہ دوائی کے طور پر بول پیتے تھے اونٹوں کا، بول سمجھتے ہیں نا، بس وہ بول پیتے تھے، پیتے گئے تو تگڑے ہوتے گئے، تگڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کافی جانور ہے، طبیعت کے اندر وہ جو محاربت اور ڈاکہ زنی کی کیفیت تھی وہ امنگ جاگی۔ انہوں نے آقا علیہ السلام کے مقرر کردہ نگران کا یوں اس کا حال کیا کہ ان کو آنکھیں ان کی صلاحیت کے ساتھ نکال دی، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور زمین پر تڑپتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے۔ آقا کو خبر ہوئی، آقا علیہ السلام نے لشکر بھیجا، آیت اتر آئی، یہ آیت جو سنا رہا ہوں، فرمایا بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں میں خون ریزی کریں، راہزنی کریں، ڈاکہ زنی کریں، ظلم کریں، دہشت گردی کریں، فساد پھیلائیں، ان میں خوف و ہراس پیدا کریں، ان کے جان و مال کا تحفظ اور پروٹیکشن نہ رہ سکے، ان کی سزا یہی ہے کہ ان کو قتل کیا جائے۔ یہ قرآن سنا رہا ہوں، جس سے بڑا انسانیت کا دین کوئی نہیں۔
قتل کریں کیسے؟ یا پھانسی دیے جائیں، اس طرح کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیا جائے اور پھر ان کو زمین پہ چلنے پھرنے سے دور کر قدم ان کو قید کر دیا جائے۔ یہ تو دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بھی عذاب ہے، مگر جو قابو میں آنے سے پہلے توبہ کر گیا اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جس نے خود کو قابو میں نہیں آیا گورنمنٹ کی وہ علیحدہ بات، پکڑا جائے تو نشان عبرت بنایا جائے۔ یہ آخر سے سنو لوگوں، ہم اس لیے آج زبوانی کا شکار ہے، ہم ان قوانین کو پڑھ کر ڈر جاتے ہیں۔ انٹرنیشنل لاز کو پڑھ کر دیکھیں، جو امریکہ کی غداری کرے، امریکہ نے دہشت گردی کے میری طرف کوئی نہ آئے، وہاں پر کوئی غداری کرے تو مجھے بتاؤ اس ٹیریٹر یعنی کہ اس غدار کا انہوں نے کیا سزا رکھی ہے؟ موت نہیں؟ تو وہاں قانون کی اور اس امریکہ کی یا انٹرنیشنل اور بھی یورپین کنٹریز کے اندر ہے۔ اسلام سے بڑا محافظ کون ہے؟ اسلام کہتا ہے جو ظلم و فساد کی طرف آئے اس کا ہاتھ پہلے تھام لو۔ ہوگا کیا؟ اللہ رب العزت کے کرم و رحمت کے وہ ظلم دب جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کی طرف منہ کو نہیں کرے گا۔ اس کی وجوہات کہ آج ہم ان چیزوں سے دور ہیں۔ اب آگے اس پر بے شمار آیات موجود ہے۔ پھر حضور رب نے سورہ بروج میں فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ فرمایا جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دی، انہیں مبتلا کیا اذیت میں، یہ قرآن سنا رہا ہوں، کوئی تشریح نہیں کر رہا، یہ بھی قرآن ہے، اذیت کی، تکلیف کی، گزر پہنچایا، پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے عذاب جہنم ہے، اور ان کے پھر عذاب کیسا ہے؟ ان کو جلانے والا عذاب دیا جائے گا، عذاب الحریق دیا جائے گا۔ یہ قرآن ہے۔ اور یہاں آگ میں جلانے سے مراد بم دھماکہ لے لیں، بارود سے لینا لے لیں، ساری باتیں اس میں اس مدت سارا کچھ آ جائے، یہ سارا ہے، یہ قرآن ہے جس کی بات سنا۔ اور مومن کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت، فرمایا رسول اللہ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ رہے، دوسرا محفوظ رہے، نہ ہاتھ اس کے خلاف ظلم کے لیے اٹھے، نہ زبان اس کے خلاف ظلم کے لیے چلے، عدل کی بات ہو، رحمت کی بات ہو، پیار کی بات ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے آقا سے پوچھا آقا کون سا اسلام افضل ہے؟ نمازوں والا، روزے رکھنے، حج کرنا؟ حضور نے اس موقع پر یہ نہیں فرمایا ان کی افضلیت جدا، مگر آقا نے فرمایا بہترین اسلام والا وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ لوگوں اسلام کو بہترین کرنا ہے تو لوگوں کو خود سے سلام کی بانٹنے والا بنا لو، لوگ تم سے سلام کی اور خیر پائیں، سمجھ لینا اللہ نے تمہارے اسلام کو مقام دیا ہے، حضور نے پیرامیٹر عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت فضالہ بن عبید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر فرمایا، خطبہ حجت الوداع کے موقع پر فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں مومن کون ہے؟ فرمایا سنو مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کے جان و مال محفوظ ہو، مسلمان وہ ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا انسان محفوظ ہو۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان خطبہ حجت الوداع کے موقع پر، اسلامک ورلڈ آرڈر۔ آگے اس پر بے شمار احادیث اور آیات آ سکتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا، یہ متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی، وقت کی منت فرمایا لوگوں نے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں گواہ رہنا، اب چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص اس تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے، اور سنو میرے بعد ایک دوسرے کو قتل کر کافر نہ ہو جانا،
اس کا مطلب نہ حق قتل کفر کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ظلم اتنی عجیب شے ہے، انسانیت کی حرمت کی پامالی کرنا اس قدر عجیب شے ہے جو انسان کو کفر تک لے جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں حضور کے چچا کہ بیٹے، رواہ بخاری کی روایت، آقا اسلام نے فرمایا تم میرے بعد ایک دوسرے کو قتل کرنے کے سبب کفر کی طرف نہ لوٹ جانا، یعنی قتل کرنا کفر کی طرف لے جاتا ہے، آقا فرما رہے ہیں۔ آج اس سے ہم دور چلے گئے، آج یہ اسلام کی بات ہماری طرف سے بند ہو گئی، نہ ہمارے ہاتھ سے کوئی محفوظ نظر آتا ہے، نہ ہماری زبان سے کوئی محفوظ نظر آتا ہے، جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، بہتان اور زبان پر جنگ زبانی سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ آگے آقا علیہ السلام کی عجیب عجیب سنانے لگا، انسانیت کے بعد ایمان والوں کا مقام میرے مصطفیٰ نے کیا بتایا۔ ترمذی شریف کی روایت سنا رہا ہوں، نظر ابن عمر یوم الى البیت او الى الکعبہ فقال ما اعظمك واعظم حرمتك والمؤمن اعظم حرمتا عند اللہ منك۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک دن کعبۃ اللہ کو دیکھا اور فرمایا تو کس قدر باعظمت ہے، تیری کتنی عظمت ہے، لیکن مومن کی عزت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ لوگوں کعبہ تک کر اپنی آنکھیں کھلی کرنے والوں، کعبے کے طواف کے چکر لگا کر رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کروانے والوں، اپنے آپ کو فقیر بنا کر وہاں پر دیوانہ وار چکر لگا کر رب کی رحمت کے حقدار کہلائے جانے والوں، آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا اے کعبہ تیری بڑی عظمت، لیکن تجھ سے بڑھ کر میرے عام مومن کی عزت و عظمت۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے کیسے فرمایا؟ فرمایا مگر کس، فرمایا تو کتنا عظیم المرتبہ ہے کعبہ، تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری حرمت بھی کتنی عظیم، مگر قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مومن کی جان و مال کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ہے، اور ہمیں مومن کے بارے میں یہ نیک گمان رہنا چاہیے۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ آگے کیا دین ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری متفق علیہ حدیث بیان فرماتے ہیں، وقت کی مناسبت دیکھتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ہماری مسجد یا ہمارے بازار سے گزرے، اس کے پاس تیر ہو، تلوار ہو، ایسی چیز ہو جو ہتھیار میں آتی ہے، تو اس کا رخ کبھی بھی مومن کی طرف نہ کرو، اس کو اپنے ہاتھ کی طرف رکھو، کسی مومن کی طرف کرنا بھی منع ہے۔ یہ اس قسمت عظمت حرمت انسانیت میرے آقا نے فرمایا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار نہ کرے کہ اشارہ نہ کرے، تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ شاید شیطان اس کے ہاتھ کو ڈگمگا دے اور وہ قتل حق کے نتیجے میں جہنم کے گڑھے میں جاتے۔ یہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلم اور ترمذی کی حدیث، فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ صرف اشارہ کرتا ہے، فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت کرتے ہیں جب تک وہ اشارے کو ترک نہیں کر دیتا، چاہے وہ اس کا حقیقی بھائی کیوں نہ ہو، مذاق ہی کیوں نہ ہو، منع فرما دو کہ اس میں مذاق نہیں۔ لوگوں یہ بھی دین ہے، respect for human being, respect for Muslim. That is a whole structure of ethical structure that given to us by our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. یہ وہ صحیح سٹرکچر ہے جو میرے مصطفیٰ نے دیا ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اور آگے سنیں، یہ ابن ماجہ کی حدیث سنا رہا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے چند کلمات کے ذریعے کسی مومن کے قتل میں کسی کی مدد کی،
کسی مومن کی مدد قتل میں مدد کی کلمات منہ سے کہہ کر کیا کچھ نہیں، مدد کی، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کی آنکھوں اور پیشانی کے درمیان لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس شخص ہے۔ اور جو مایوس رحمت الہی ہوتا ہے وہ کفر کے ساتھ اٹھایا جائے گا، مفہوم یہ، وہ جہنمیوں میں اٹھایا جائے گا۔ اور اللہ کے نزدیک ایک مسلمان شخص کے قتل سے پوری دنیا کا ناپید اور تباہ اور برباد ہو جانا ہلکا ہے۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث سنا رہا ہوں۔ اور اسلام آگے ایک اور روایت سنانے لگا ہوں، یہ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا، ذرا غور سے سننی ہے حدیث جو سنانے لگا ہوں۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا، جس شخص نے کسی مومن کو ظلم سے ناحق قتل کیا، کسی شخص مومن کو ناحق قتل کیا، اللہ اس کی کوئی نفلی اور فرض عبادت بھی قبول نہیں کرے گا۔ کیا کرے گا؟ نمازوں کا، کیا کرے گا؟ ان نفلوں کا۔ اگر اس نے ناحق قتل کیا کسی شخص کو، اللہ اس کی کوئی نفلی، کوئی فرضی، کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ یہ میں آقا علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، جانتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے جو بات نہ کی ہو ان کی طرف منسوخ کی جائے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آئیں اور بے شمار واقعات ہے وقت کی مناسبت دیکھتے ہوئے۔ یہ تھی مومن کی جان و حرمت کی بات، اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، یہ تھی مومن کی بات۔ اب سنو میرے مصطفیٰ کا دین پوری انسانیت کے لیے کیسے ہے۔ یہ روایت اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، امام ابو داؤد نے روایت کیا۔ آقا نے فرمایا، جس شخص نے کسی معاہد منارٹی، جو بندہ ہمارے پاس سٹیزن ہے، اقلیت کے طور پر منارٹی ہے، کسی مسلم ملک میں کوئی شخص کسی بغیر وجہ کے اس کو قتل کر دے، اللہ نے اس پر جنت حرام قرار دی۔ میں پوری دنیا کے لوگوں سے یہاں پر اس مناسبت سے تھے، یہ لائیو جا رہا ہے اس وقت، پوچھتا ہوں، اور آپ کے دلوں کو بتاؤ، ایسا دین کہیں ہے؟ کس کے ماننے والے ہو جو اپنوں کو چھوڑو کا غیر کو بھی نہ قتل کرے؟ اور ایک روایت میں آیا، آقا نے فرمایا، اس غیر مسلم کا وکیل قیامت کے دن میں مصطفیٰ ہوں گا۔ جو کسی کے اوپر ناحق ظلم کرے، زیادتی کرے، چاہے جائے کہ کوئی اپنا ہو کر زیادتی کرے، یہ اسلام ہے۔ بتائیں مجھے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اس سے بڑا دین کون سا ہو؟ یہ آقا علیہ السلام نے جو دین کا فہم عطا فرمایا۔ اب آ جائیں، اس عزت میں بیٹے بھی آتے ہیں، بیٹیاں بھی آتی ہیں۔ بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ میرے آقا نے بیٹی کو رحمت کہا ہے۔ قرآن میں بہت سے مفسرین اس آیت کو اس معنی میں لیا، قرآن میں آیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے۔ یہ نہیں آیا ما کان محمد ابا احد من نسائکم، تم میں سے کسی عورت کا باپ نہیں۔ اس کا مطلب عورتوں کے روحانی باپ اس کے مفہوم مخالف میں آج بھی مصطفیٰ ہے، یعنی ان کے تحفظ کی ذمہ داری حضور نے اٹھائی ہے۔ جس دور میں بیٹی کی پیدائش پر کیا کیفیت ہوتی تھی لوگوں کی، سنانے لگا ہوں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ قرآن کہتا ہے جب کفار مکہ کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے ان کو خوشخبری سناتی، قرآن کہتا ہے بیٹی خوشخبری ہے۔ پاکستان والوں بیٹی خوشخبری ہے، بیٹی خوشخبری ہے۔ میرے مصطفیٰ کی فاطمہ کی قسم بیٹی خوشخبری ہے۔
میرے آقا کی زوجہ سیدہ عائشہ کی قسم، بیٹی خوشخبری ہے، قرآن نے کہا ہے جہالت کے پردے اتار دو، بیٹی کو رحمت سمجھو، زحمت نہ سمجھو، اس حالات تک نہ لے جاؤ کہ لوگ بیٹیاں مانگنا بند کر دیں، نہ لے کر جاؤ اس حالات تک، نہ لے کر جاؤ۔ عرض کر رہا ہوں جب اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بیٹوں سے پوچھا بیٹی پیدا ہوئی، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، غصے سے بھر جاتا ہے، لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے، اور بری خبر کی وجہ سے کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی کہ میں قرآن سورۃ نحل سنا رہا ہوں، اور اب سوچنے لگتا ہے کہ یہ تو بڑی ذلت اور رسوائی والی بات ہے، یہ تو بڑی ذلت اور رسوائی والی بات ہے، بیٹی پیدا ہو گئی، اور کہا اب کیا کروں، اسے مٹی میں دبا دوں؟ ساتھ ہی رب کہتا ہے نہ بندے ایسا نہ کرنا، میں نے تجھے رحمت دی ہے، جو رحمت کے خلاف جاتا ہے وہ اپنا مقام دیکھ لے، جو بڑے برا فیصلہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی پوچھے گی قیامت کے دن گریبان پکڑ کر مجھے کس جرم میں قتل کیا تھا، جواب دو نا ذرا، یہ قرآن ہے، میرے آقا نے کس قدر عزت دی ہے، آقا کی عزت اپنی بیٹی کے ساتھ پیار دیکھو، آقا علیہ السلام تاجدار کائنات، معراج کی رتین حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت آدم اور مسجد اقصی میں سارے نبی کھڑے ہو کر جن کا استقبال کریں، وہ آقا کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ آتی، آقا کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام ان کا استقبال فرماتے۔ یہ دین ہے، بیٹی سے پیار اس دور میں میرے مصطفیٰ نے کیا جب بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، میرے آقا نے کہا بیٹی رحمت ہے، اور یاد رکھو نعمت کا حساب ہوگا، رحمت کا حساب نہیں ہوگا، رحمت جنت لے کر جاتی ہے، رحمت جنت لے کر جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی پھر اچھی تربیت کے بعد ان کی شادی کی، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ پھر فرمایا اچھا 3 نہیں 2 والوں کا کیا کیا؟ فرمایا جس شخص نے 2 بچیوں کی پرورش کی قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا، اس طرح آقا نے اپنی انگلی جوڑ دی، یوں ملا کر کہا جس طرح یہ انگلی جڑی ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے بتاؤ، ابھی ایک واقعہ ہوا قصور میں، ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، زندگی اس حد تک پہنچ گئی ہمارے معاشرے میں، لوگوں جو رحمت کے ساتھ یہ کرے پھر رحمت کے برعکس جو آتا ہے وہ آنا چاہیے کہ نہیں؟ ہر گھر میں کہیں نہ کہیں کوئی زینب ہے، ایک زینب بنت علی تھی، ایک میرے آقا کی شہزادی زینب تھی، یہ بھی کسی کی زینب ہے، ہم سب زینب والے ہیں۔ خدا را اس معاشرے کو درندگی سے بچا لو، آ جاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف، آ جاؤ، ورنہ ایسی زینب پھر قیامت کے دن وہ زینب ہمارا گریبان پکڑے گی۔ آ جاؤ اللہ اس کے رسول کے احکام کی طرف۔ انسانیت سسک رہی ہے، انسانیت آج انسان ہونے کو ترس رہی ہے، اور پھر مدینے والے کی طرف دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی آقا آپ نے مجھے عزت دی تھی، آج پھر آپ کا نام لینے والوں کے ہاں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ آؤ میں اس بات پر بات ختم کرتا ہوں۔ وہ میں دیکھ رہا تھا اس بیٹی کی، انہیں ننھے ننھے ہاتھوں سے لکھا ہوا تھا میرا نام زینب ہے، مجھے آم بڑا پسند ہے۔ لوگوں اس کی ماں پر کیا بیتتی ہوگی بتاؤ، ہم بھی بال بچوں والے۔ آج پھر 3 لوگوں کا ذکر پڑا ہے، بتاؤ ہم کس طرف چل پڑے؟ یہ کون سی اس لیے ایک وجہ
ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے، یقین جانو۔ اور دوسری وجہ، ہم اللہ اور اس کے رسول کے تابع نہیں رہے، ہم بے روی کی طرف چل پڑے۔ بس اللہ ہمیں حضور کی محبت والا بنا دے، آقا کی بارگاہ میں، بس ختم کر رہا ہوں، حضور کی بارگاہ میں حضرت عائشہ نے ایک عجیب واقعہ بیان کیا کہ سیدہ نے فرمایا آقا میرے حجرے میں آج 2 بیٹیاں اور ایک ماں آئی، اور مجھے کہنے لگی سیدہ آپ کو بتا رہے ہیں، باہر والوں کو نہیں، اس طرح سے مانگنا ہم حق سمجھتے ہیں، ہم بھوکے ہیں، میری بیٹیاں بھوکیاں، سیدہ کچھ ہو تو مجھے بھی دیں۔ سیدہ کہتی میرے پاس ایک ہی کھجور تھی، یہ بھی حکمران ہے، میرے پاس ایک ہی کھجور تھی، میں نے دے دی۔ اس ماں نے کیا کیا، اس کھجور کو 2 حصوں میں بانٹ کر اپنی بیٹی کو کھلا دی، خود بھوکی رہ گئی۔ میں نے آقا علیہ السلام واپس چلے گئی، آقا نے فرمایا جو اس نے اپنی بیٹی کی خاطر قربانی دی اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی۔ آخری بات، حضور کی بارگاہ میں ایک کافر عورت آئی، کافر بیٹی قیدی ہو کر آئی، آقا علیہ السلام نے اپنی کالی کملی اس کے سر پر اڑا دی، ننگے سر کی، کہا کافر کی بیٹی ہے، کہا بیٹی تو ہے نا، ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں، ان کے ہاں یہ درندگی ہو اور وہ درندے بچ جائیں۔ مالک ہم دعا بھی کرتے ہیں اور التجا بھی کرتے ہیں، مالک ہمیں اپنی طرف رحمت والا بنا دے، ہمیں رحمت کی قدر کرنے والا بنا دے۔ ہماری بھی بیٹیاں اور بیٹے ہیں، مالک ہر ایک کے جان و مال کا تحفظ کر دے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول والا بنا دے۔ نکل آؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، نہ مفادات کا شکار ہو، آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ حاکم شہر کی اس بند گلی کے پیچھے میں نے اس شخص کو پھر خوب اگلتے دیکھا ہے، تم کہتے ہو ہوتے ہیں درندے ظالم، میں نے انسان کو انسان نکلتے دیکھا، وما علیہ الا البلاغ۔